پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیوار تعمیر فرماتے رہے، اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے، گارا پکڑاتے تھے، تو اس پتھر میں اللہ نے یہ کرامت رکھ دی، معجزہ رکھ دیا کہ انہیں کوئی چیز اٹھانی ہوتی تو وہ نیچا ہو جاتا، اور جب وہ پکڑ لیتے تو وہ وہاں لے جاتا جہاں دیوار میں لگانی ہے، اور جس طرف دیوار تعمیر کرنی ہے بیت اللہ کے گردا گرد گھومتا رہتا۔ تو ممکن ہے اس کے اوپر نیچے آنے جانے میں شاید، کیونکہ وہ بہت چوڑا بہت لمبا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے حضرت کو کوئی لغزش ہوتی ہوئی کچھ، تو اس پتھر نے اتنی جگہ دے دی کہ کم از کم آپ کے پاؤں مبارک سارے پتھر کے اندر چلے گئے، اور اس نے نیچے سے قدوم مبارک کو پکڑ لیا کہ آپ کو کوئی چکر نہ جھٹکا نہ لگے۔ تو اب تک اللہ نے اسے ایسا محفوظ کیا کہ وہ اب تک بیت اللہ شریف میں مقام ابراہیم موجود ہے۔ جو لوگ عمرے پہ حج کے پہ اللہ جنہیں یہ سعادت بخشتا ہے تو وہ اس کی زیارت کرتے ہیں، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نوافل ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں طواف کی تکمیل کے لیے۔ تو وہ پتھر اب تک بھی وہاں موجود ہے، اور قدوم مبارک جس طرح اس میں دھس گئے تھے تو اتنی ہی گہرائی میں اسی طرح وہ نشان بھی اس پر اب موجود ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور بہت بڑی فضیلت جو ہے بیت اللہ شریف کی اور حرم بیت اللہ کی یہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ گناہگار داخل ہوا، اس نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی، عذاب الہی سے امن میں آ گیا۔ اور اگر کوئی دشمن بھی یا مجرم بھی حرم میں داخل ہو جائے، حد حرم میں، صرف بیت اللہ میں نہیں، حد حرم میں کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہاں اسے نہیں پکڑا جائے گا۔ ہاں، اس کا آپ راشن بند کر دیں، اس کا پانی بند کر دیں، اسے مجبور کریں کہ وہ حد حرم سے باہر نکلے تو باہر گرفتار کر سکتے ہیں، حد حرم میں اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اور حرم میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے حلال ہوا تھا کہ جب کفار نے فساد کرنے کی کوشش حرم میں کی تو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ حرم میں جنگ کی جائے۔ ہمیشہ حرم میں یہاں تک ہے حرمت حرم کی کہ حد حرم دور دور تک ہے، بیت اللہ شریف سے باہر تک ہے، تو اس میں ویرانے بھی ہیں، اور اگر کوئی درندہ کسی جانور کو بھگاتا ہے شکار کرنے کے لیے اور وہ جانور بھاگ کر حد حرم میں چلا آئے تو درندہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی خطا کار گناہ گار جتنے بھی گناہ لے کے وہاں جاتا ہے، خلوص دل سے حرم میں داخل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور آئندہ اپنی اصلاح کرنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں اور وہ امن میں آ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج وہ دنیا میں پیدا ہوا۔ ساری خطائیں اس طرح جھڑ جاتی ہیں، لیکن اس کی جو حج کرتا ہے، حج کے لیے یہ شرط ہے کہ اس پر حج فرض ہو، اپنے وسائل سے جائے، خلوص نیت سے جائے، صدق دل سے جائے، اور جو جو ارکان حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں اس طرح سے وہ ارکان پورے کرے اور وہاں رسومات اور رواجات میں نہ پڑ جائے۔ اور اگر میں سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو حج کے لیے جو جاتا ہے خلوص کے ساتھ اور وہاں اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ کریم اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور وہ امن اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے لوگوں پر حج فرض ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے لوگوں کو حج کرنے کا، لیکن ان لوگوں کا من استطاع الیہ سبیلا جسے وہاں تک آنے جانے کی استطاعت ہو۔ اب اس استطاعت میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وسائل آ جاتے ہیں کہ جہاں آدمی ہے وہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ تک جانے کا، حج کے ایام وہاں گزارنے کا، واپس آنے کے اخراجات اس کے پاس ہیں،
اور جو پیچھے جن کو والدین ہیں یا بچے ہیں یا جن کی ذمہ داری اس پر ہے، جن کو چھوڑ کر جانا ہے، ان کے واپس آنے تک بھی اخراجات اس کے پاس ہیں، کوئی انہیں بھی تنگی ترشی نہیں ہوگی، تو پھر اس پر حج فرض ہے کہ وہ جائے۔ یہ احباب جو کہتے ہیں میں حج پر جا رہا ہوں، مجھے چندہ دو، میری مدد کرو، مجھے پیسے دو، اس پر جب حج فرض ہی نہیں ہے تو وہ چندہ کیوں کرتا ہے، اور اسے چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اور صرف حج عبادت نہیں ہے، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے، جو اس پہ دیگر فرائض ہیں وہ پورے خلوص سے ادا کرے تو اللہ نے ثواب تو عطا کرنا ہے، اسے یہی حج کا ثواب دے دے گا۔ کسی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، صاحب وسائل جو ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو حج کے لیے جائیں گے، اور جو غریب ہوں گے اور دور دراز ہوں گے اور اسلام لائیں گے تو ان کا بھی جی تو چاہے گا، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسائل حج کے نہیں ہیں، اگر وہ اہتمام کر کے جامع مسجد میں جا کر باجماعت جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اسے حج کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی وہ جس کے پاس وسائل نہیں ہیں اس کے تو مہینے میں 4 حج ہیں، تو اصل اجر تو اللہ کریم نے دینا ہے، وہ پابند نہیں ہے کہ کوئی مکہ جائے تو اسے اجر دے، اس نے اپنی مرضی سے دینا ہے، اور دینا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر، اطاعت پر، اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت پر، اور اس میں کتنا خلوص ہے، کتنی گہرائی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا، عبادات تو بعد میں آئیں گی، عبادات فرض ہوتی ہیں ایمان لانے کے بعد۔ سب سے پہلا فرض ہوتا ہے اللہ پر اور اللہ کے حبیب پر، دین پر ایمان لانا۔ جو ایمان ہی نہیں لاتا وہ یہ نہ سمجھ لے کہ کسی کا ایمان نہ لانا اللہ کی عظمت میں کوئی کمی کر دے گا، نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ ساری مخلوق کافر ہو جائے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ کمی اور بیشی ماننے والے یا انکار کرنے والے کے اپنے لیے ہے کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور انکار کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، خود تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کی عظمت میں اور اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اگر کوئی انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ عالمین کا، مخلوق کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی عظمت قائم ہے اور وہ اپنی شان کے ساتھ قائم ہے، وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ماننے والے پر اس کا احسان ہے، اور جو نہیں مانتا وہ خود کو رحمت الہی سے محروم کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ